بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، اور رمضان المبارک کے اندر 17 رمضان المبارک کو تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔ اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی، جب مسلمانوں کے پاس آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچے، مد مقابل 1000 کا لشکر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ میں ساری جمع پونجی لے کر آ گیا، اے اللہ یہ 313 تھے میں لے کے آ گیا، اگر ان میں سے کوئی نہ بچا تو مولا تیرا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں رہے۔ ساری رات سجدے میں گزاری، اللہ رب العزت نے پھر آسمان سے فرشتے اتارے کہ جنہوں نے آ کر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی مدد کی، تو اللہ رب العزت نے ان 313 کو ہزاروں کے مقابلے میں فتح عطا فرما دیا، اور ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ میرے ہاں تعداد نہیں ہے، قلت اور کثرت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، میں جسے چاہتا ہوں فتح عطا فرما دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں شکست سے ذلت آمیز کرتا ہوں۔ تو غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ پھر آج ہی کے دن میری اور آپ کی ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ کہ جو ابو بکر کی بیٹی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ ہے۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ کہ جن کے بارے میں مولانا روم نے لکھا، کیا لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سے گفت و شنید ہو رہی تھی، عذرائے مزاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ الزہرا کو اس وقت کہا کہ جب فاطمہ الزہرا نے کہا کہ اے امی جان، میں محمد کی بیٹی، آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، میں محمد کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، میرا مقام آپ سے اعلیٰ ہے کیونکہ میں نبی کی بیٹی ہوں، اور نبی ابو بکر سے اعلیٰ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں، اے فاطمہ، اعلیٰ اور ادنا کا پتہ تو کل قیامت کے دن چلے گا۔ اے فاطمہ، تو جانتی ہے نا کہ تو بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی ہوں، اور اے فاطمہ تو نے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن نیک بیویاں اپنے نیک شوہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ اے فاطمہ، تو بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جاؤں گی، لیکن وہاں جانے کا طریقہ کار الگ ہوگا یہ کہ ہاتھ علی کا ہوگا، ہاتھ تیرا ہوگا، انگلی علی کی ہوگی، اور جب میں جاؤں گی ہاتھ میرا ہوگا اور انگلی مصطفیٰ کی ہوگی۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں بہت ساری خصوصیات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی جو باقی ازواج کے پاس نہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی برات میں، جن کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، وہ عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایسے حال کے اندر آئیں کہ آپ کنواری تھیں، باقی کوئی بھی زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جتنی بھی آئیں، کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت بھی حاصل کہ آپ کے بستر پر وحی اترتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بستر پر آتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر وحی اترتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ اعزاز بھی ہے، بہت سارے اعزازات ہیں، لیکن اس اعزاز کا کیا کہنا
کہ جب آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر آیا، نبی کا سر تھا اور عائشہ کی گود تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر جو آخری لعاب گیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لعاب تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو جی ہاں میرے دوستو، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجودہ دور کے اندر علم سے ناواقف اور دین سے ناآشنا لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھو، میں اور آپ ان کے کردار پر کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ جن کی پاک دامنی کو رب خود بیان کر رہا ہے۔ مکہ کے اور مدینہ کے وہ منافق لوگ کہ جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی، اللہ کو گوارا نہ آیا، اللہ کو پسند نہ آیا کہ میری عائشہ پر تہمت لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم پر تہمت لگے تھی، بچے سے بلوایا، حضرت یوسف پر تہمت لگی، اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی، لیکن جب باری آئی عائشہ کی تو اللہ رب العزت چاہتا تو بچوں کو بھی قوت گویائی دے کر پاک دامنی کی گواہی دلوا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آسمان سے جبرائیل امین کو دوڑایا، جا جبرائیل قرآن کی یہ آیتیں لے کر جا، قیامت تک جب جب قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کیا جاتا رہے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میری بھی ماں ہیں، آپ کی بھی ماں ہیں، پوری امت کی ماں ہیں۔ آپ کا صحابہ کے ساتھ اختلاف بیان کیا جاتا ہے، یاد رکھیں صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں، لیکن وہ کس وجہ سے اختلافات ہوئے ہیں؟ وہ کسی رائے کا اختلاف تھا۔ مجھے اور آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ ہمارے نزدیک سارے کے سارے صحابہ، وہ صحابی کہ جس نے صرف چند لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر کبھی موقع نہ ملا، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار تھا، اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ تشریف فرما تھیں۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ حضرت عائشہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی، اے عائشہ تو کس بات پر خوش ہو رہی ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ نے میرے لیے دعا کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں یہ دعا روزانہ اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں۔ جی ہاں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان المبارک کو اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر جاتی ہیں۔ تو آج 17 رمضان المبارک ہے، اس حوالے سے اپنے گھروں کے اندر بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا ہے، اور آج کے دن جو غزوہ بدر ہوا اس کے بارے میں بھی اپنی اولاد کو بتائیں۔ پھر آج کے دن اور بھی بڑے تاریخی واقعات ہیں 17 رمضان المبارک کے حوالے سے۔ آپ رمضان کے متعلق جو کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں، وقت ہے تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خصوصیت سے یہ دعا فرمائیں کہ اے اللہ وہ صحابہ جو بدر کے میدان میں گئے، مولا کائنات انہوں نے اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ اے خلاق عالم، آج صدیوں بعد ہم سب ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں مولا تو تمام کے تمام صحابہ کو جزائے خیر نصیب فرما دینا، اور اے اللہ تو بدری صحابہ کے صدقے، اے اللہ تو بدری صحابہ کے طفیل، اے اللہ بدری صحابہ کی عظمت کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ مانگتے ہیں کہ مولا تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے، اور مولا اس آزمائش کو اے اللہ تو رحمت میں تبدیل فرما دے، رحمت میں تبدیل فرما دے۔ بڑی مشکل گھڑیاں ہیں، بڑی مشکل ساعتیں ہیں،
مولا تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، مولا تیری بارگاہ میں ان بدری صحابہ کی عظمت کا واسطہ دے کر یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہر طرح سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، ہماری حفاظت فرمانا، اور اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔